باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاست کے گرنے کے اعتبار سے کتاب الطہارت چل رہی ہے۔ تبصرۃ المتعلمین میں پانی میں نجاست کے گرنے کے اعتبار سے پانی کی قسمیں تھیں، اور ان قسموں میں ہم نے پہلی قسم پڑھی تھی، دوسری قسم پڑھی تھی ہم نے خفیف اور ٹھہرے ہوئے پانی کی، تیسری قسم کل ہم نے پڑھ لی تھی پانی۔ تو کنویں کے پانی میں کسی طرح کی مشکل تو نہیں ہے مولانا آپ کو، اسما آپ کو؟ چلیے تو آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ علی اصغر دیکھیں، الرابع ہم چوتھی قسم پڑھیں گے۔ رابع کہتے ہیں اسعار۔ اسعار کیا ہے؟ اسعار ہے جانور کا جھوٹا، صحیح ہے۔ اسعر الحیوان کس کو کہیں گے؟ جانور کے جھوٹے کو کیا پڑھا جائے گا؟ اسعار الحیوان۔ یہ سؤر کی جمع ہے۔ اسعار کس کی جمع ہے؟ سؤر کی۔ اور سؤر اس کو کہتے ہیں کہ جو کھانے یا پینے کے بعد پلیٹ کے اندر بچ جائے، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ اسعار۔ کہہ رہے اسعر الحیوان، حیوان کا جھوٹا، کہ جانور نے کسی چیز میں کھایا اور کھانے کے بعد جو پلیٹ میں برتن میں بچ جائے گا، اس جھوٹے کا حکم ہم جانیں گے یہاں پر۔ کہہ رہے اسعار الحیوان کلھا طاہرۃ، جانور کا جھوٹا سب کا سب کیا ہے؟ پاک ہے۔ مثلا بکری نے کسی چیز برتن میں کھا لیا تو برتن کیا نجس ہوگا؟ جو کھانا بچ گیا وہ نجس ہو جائے گا۔ یہاں بات ہو رہی نجاست کی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے وہ ایک الگ مسئلہ آتا ہے، لیکن وہ پاک ہے۔ الا الکلب والخنزیر والکافر، سوائے تین کے۔ کون جھوٹا؟ اگر کتے نے کھایا ہے، سور نے کھایا ہے، یا کافر نے کھایا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس میں ہم اس کا جو جھوٹا باقی بچ گیا ہے وہ کیا ہوگا؟ نجس ہوگا۔ تو سمجھ میں آیا اسعر الحیوان کیا ہے؟ یعنی حیوان کا جھوٹا پاک ہے سوائے کتے، سور اور کافر کے۔ اور ہمارے یہاں جو شرح ہے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا گیا، ناصبی۔ ناصبی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کیوں مولانا؟ ناصبی کہتے ہیں اہل بیت کو دشمن رکھنے والا، جو اہل بیت کا دشمن ہو، صحیح ہے، اس کو ناصبی کہتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے ہاں کیا شمار ہوتا ہے؟ نجس۔ اما المضاف، مضاف کس کو کہتے ہیں؟ مضاف فہو المعتصر، معتصر چھوڑا گیا ہو، کہتے ہیں جوس کو، معتصر جو نکالا گیا ہو، من الاجسام کسی چیز سے، جیسے گلاب جل کس سے نکالا جاتا ہے؟ گلاب کی پتیوں سے۔ اس کے علاوہ مینگو جوس ہے، کس سے نکلتا ہے؟ آم سے۔ تو مینگو ایک جسم ہے، سنترا ایک جسم ہے، انار ایک جسم ہے، ان سے جو کچھ نکالا جائے گا اس کو کیا بولا جائے گا؟ معتصر۔ اور جو مضاف ہے وہ کیا ہے؟ معتصر ہے۔ معتصر یعنی ہر وہ چیز جو کسی چیز سے نکالی گئی ہو یا اس میں کچھ ملایا گیا ہو،
یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مضاف ہوتے ہیں. وَأَمَّا الْمُضَافُ فَهُوَ الْمُعْتَصِرُ مِنَ الْأَجْسَامِ، کہ جو جسموں سے نکالا گیا ہو، اَوِ الْمُمْتَزَجِ، یا ملایا گیا ہو، ممتزج ملانا، بہا مسجد، اس طریقے سے یسلب الاطلاق، اس کو کیا کر دے؟ ختم کر دے، سلب کر لے. مثال کے طور پر اگر پانی میں ہم نیبو ڈالیں گے تو کیا پانی رہے گا کہ نیبو پانی ہو جائے گا؟ ہاں، تو مطلق اس کا کیا ہے؟ مطلق کا نام ختم ہو جائے گا. کما الورد، ہاں مولانا، کما الورد، ورد کہتے ہیں گلاب کو، کما الورد جیسے گلاب کا پانی. والمرق، مرق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سالن کو. مرق مانے سالن، گوشت کا سالن جو ہوتا ہے، عربی میں اس کو مرق کہا جاتا ہے. تو اگر مضاف ہوگا، مضاف سمجھ میں آ گیا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کسی سے نکالا گیا ہو یا اس میں کوئی چیز ملائی گئی ہو. جیسے کہ گلاب جل، جو گلاب کی پتیوں سے نکلتا ہے، اور اس کے علاوہ سالن کہتے ہیں ایک دم ایسے ملا ہوا کہ اس کے اطلاق کو سلب کر دے. یعنی پانی اگر مطلق تھا تو پھر مطلق باقی نہ رہے. یسلبہ الاطلاق یعنی اس کے مطلق ہونے کو سلب کر لے، ختم کر دے. کما الورد، کیا وہ مطلق پانی رہ جاتا ہے کہ اس کو گلاب جل بولتے ہیں؟ گلاب جل. والمرق، سالن بولتے ہیں، چکن کا سالن، مٹن کا سالن، وہ پانی نہیں رہ جاتا ہے. وَهُوَ، اب اس کا حکم کیا ہے؟ وَهُوَ يَنْجُسُ، یہ نجیس ہو جاتا ہے، بِكُلِّ، ہر چیز سے، ما یقع النجاسہ، جو اس میں نجاست گرے گی، ہر اس نجاست سے مضاف پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. سواء کان قلیلا، چاہے وہ قلیل ہو، او کثیر، یا کثیر ہو. دیگ کی دیگ اگر نجاست گر جائے تو نجس، اور ایک لوٹا اگر نجاست نہ گرے تو کیا ہے؟ پاک ہے کہ نہیں؟ مضاف پانی کا یہ حکم ہے. اب دیکھیے کیا مضاف پانی سے کچھ اور کام انجام دے سکتے ہیں؟ ولا یجوز رفع الحدث، اس نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ حدث سے مراد کیا ہے؟ آپ بہت پیسے والے ہیں، آئے سمجھ میں؟ آپ نے دودھ لیا 100 لیٹر، دودھ میں ڈالا کاجو، پستہ، بادام، زعفران، ایک دم کشمیر والی یا ایران والی، اور کہیں کہ میں تو اسی سے آج غسل جمعہ کروں گا، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. نہیں آگا. غیر مسلموں کے یہاں ہے کہ دودھ سے نہلائے گئے. آئے ہے. صحیح. تو ہمارے یہاں کوئی دودھ سے نہا کے نماز میں داخل ہونے کے قابل نہیں نہیں ہو رہے گا. سکتا. اسی طرح کوئی وضو کرنا چاہے تو وہ وضو نہیں کر سکتا. ولا الخبث، اور نہیں خبث کو اس سے دور کر سکتے ہیں. آپ پیشاب کریں گے، اس کو پاک کرنا چاہیں گے دودھ سے، مینگو جوس سے، فروٹی سے، اسپرائٹ سے، تو وہ پاک ہونے والا نہیں ہے. وَإِن كَانَ طَاهِرًا، وہ پاک ہی کیوں نہ ہو. یعنی مضاف پانی صحیح ہے، ہمارے طہارت کے کسی کام کا نہیں ہے، اور ایسا نازک ہے کہ اگر اس میں نجاست گر جائے، چاہے وہ نجاست کم ہو یا زیادہ، چاہے مضاف پانی کم ہو یا زیادہ، وہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. جیسے پانی میں، مطلق پانی میں ہمارے لیے کیا شرط تھی؟ کہ رنگ بدلے، مزہ بدلے. صحیح، کر اگر ہے یا کر سے زیادہ ہے، جاری پانی ہے، رنگ کو مزہ بدلے گا تو نجس، نہیں بدلے گا تو پاک. صحیح ہے. یہاں سالن خوب تیکھا بنایا گیا، مسالے دار، اسپائسی، تو اس کا تو رنگ کو مزہ بدلے گا.
اگر میری انگلی کٹ گئی ایک قطرہ خون ٹپک گیا کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا کہ نہیں؟ جی آقا ہو جائیں گے. تو کہہ رہے ہیں ولا يجوز رفع الحدث به. حدث اور خبث کا فرق سمجھ میں آیا؟ حدث کو وہ عمل کہ جس کے بعد انسان کو وضو اور غسل کی ضرورت پڑتی ہے. غسل کی ضرورت ہو تو اس کو حدث اکبر، وضو کی ضرورت ہو تو حدث اصغر. ٹھیک ہے. اور جو عین نجاست ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ خبث بولتے ہیں. جیسے پیشاب خود کیا ہے؟ خبث ہے. وَإِن كَانَ طَاهِرًا، چاہے اگر ہم رفع حدث کرنا چاہیں، رفع خبث کرنا چاہیں، چاہے وہ مضاف پانی پاک ہی کیوں نہ ہو، ہم اس سے پاک نہیں ہو سکتے. اب دیکھیے یہاں پہ مسائل ہیں، مسئلے اور مہم مسائل. پہلا مسئلہ ہے الماء المستعمل فی رفع الحدث. کہہ رہے ہیں وہ پانی جو استعمال کیا گیا ہو رفع حدث میں، یعنی وضو اور غسل میں. رفع حدث کس سے ہوتا ہے؟ وضو اور غسل سے. ٹھیک ہے. طاہر و مطہر، وہ پاک ہے اور وہ پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. یعنی وضو ہم نے کیا اور اس پانی کو اگر ہم جمع کر لیتے ہیں اور اس پانی کو ہم اگر پھر سے استعمال کرنا چاہیں تو استعمال میں لا سکتے ہیں. آپ نے غسل جمعہ کیا، غسل جنابت کیا، جنابت کے بعد جو پانی غسل کرتے ہوئے جو پانی زمین پہ گر رہا ہے اگر آپ اس کو جمع کرنے میں قدرت رکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ پانی بھی قابل استعمال ہے. ہاں یاد رہے رفع حدث یہ نہیں کہ آپ لیٹرین دھل رہے ہیں، پیشاب دھل رہے ہیں، وہ اس کو رفع خبث بولیں گے. وہ کیا ہے؟ رفع خبث. یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ حدث کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے پیشاب کیا تھا، اب نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پیشاب کرنے کے بعد آپ کیا ہو گئے؟ محدث. اب نماز پڑھنا ہے تو آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ وضو کرنا ہے. تو وضو. آپ نے حدث کو دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ وضو کیا. غسل جنابت آپ پہ واجب ہو گیا ہے، جنابت کی حالت میں آپ محدث ہیں اور اس حدث کو دور کرنے کے لیے تاکہ آپ نماز پڑھ سکیں کیا واجب ہے؟ غسل واجب ہے. تو رفع حدث کس سے ہوتا ہے؟ وضو سے اور غسل سے ہوتا ہے. کہہ رہے الماء المستعمل فی رفع الحدث طاہر و مطہر. وہ پانی جو حدث کو دور کرنے میں استعمال کیا جائے وہ پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. الثانیہ دیکھیے المستعمل فی ازالۃ النجاسہ، وہ پانی جو نجاست کو دور نہیں سے کیا ہوتا ہے؟ نجس. بچے نے پیشاب کر دیا تھا، چادر کو دھلا گیا ہے، اب دھلنے میں جو پانی گر رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ نجس. ٹھیک ہے. سواء تغیر بالنجاست او لم یتغیر، چاہے نجاست سے جو پانی نکل رہا ہے وہ اس کا رنگ بدلے یا نہ بدلے. ادا ماء الاستنجاء، سوائے استنجا کے، استنجا کا پانی نجاست کے ذرات نہیں ہیں تو عین نجاست جب دور ہو گئی ہے اس کے بعد جو پانی آپ ڈال رہے ہیں وہ پانی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. تیسرا مسئلہ دیکھیے غسالۃ الحمام، حمام کا پانی. نجست ما لم يعلم، نجس ہوگا جب تک نہ معلوم ہو خلوها من النجاسہ، کہ وہ پانی یعنی غسالۃ الحمام خالی ہے نجاست سے، یعنی اس میں کسی چیز کی کسی طرح کی نجاست نہیں ملی ہوئی ہے. الرابعہ دیکھیے مسئلہ، یہ مسئلہ واضح ہے. غسالۃ الحمام، غسالۃ الحمام یعنی حمام کا نہیں پانی. آقا واضح نہیں. ہاں حمام کا پانی غسالۃ الحمام کہا جاتا ہے کہ جب حمام میں ہم لوگ جاتے ہیں اور حمام میں جانے کے بعد جو پانی گرتا ہے یعنی جو گیلا پن حمام کے اندر موجود ہوتا ہے وہ کہا نجس ہے. کب تک نجس ہے؟ جب تک کہ آپ کو پتہ، جیسے حمام کا فرش ہے، فرش پہ پانی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہاتے ہیں تو پانی گرتا ہے، جو پانی گر رہا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ نجس ہے؟ نجس ہے. کب تک نجس ہے؟ جب تک کہ آپ کو یہ علم نہ ہو جائے کہ جو زمین پہ کوئی ایسی نجاست وہاں موجود نہیں ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ زمین پہ کسی
طرح کی نجاست نہیں ہے. فرش پاک و صاف ہے, تب جو پانی گر رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. جی الماء النجس, نجس پانی, لا يجوز استعماله في الطهارة, کا استعمال ولا ازالۃ النجاسہ, کو دور استعمال کرنا جائز ہے. ولا شرب, اور نہیں سوائے کسی ضرورت کے. اب یہاں ضرورت سے مراد یہ ہے کہ ایسی نوبت آ جائے کہ اگر آپ نجس پانی نہیں پیئیں گے تو آپ کے اوپر کیا ہوگا؟ موت کا, یعنی پیاس کا غلبہ ایسا ہوگا کہ موت کی نوبت. یہ دیکھیے, الماء النجس, نجس پانی, لا يجوز استعماله, اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. پھر طہارت میں کہ آپ اس سے طہارت کریں کسی چیز کی. ولا ازالۃ النجاسہ, اور نہیں نجاست کو دور کرنا اس سے جائز ہے. ولا شرب, اور نہیں پینا جائز ہے. الا مع الضرورہ, سوائے ضرورت کے, یعنی ایسی ضرورت کہ آپ اگر پانی نہیں پییں گے نجس تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ موت کے منہ میں چلے جائیں گے. ایسی صورت میں نجس پانی پینا آپ کے لیے جائز ہوگا, ورنہ جائز نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین.